بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی سماعت کی نظر اعتکاف کے فضائل کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف یہ بہت پرانی عبادت ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ اے ابراہیم اور اسماعیل، میرے گھر کی صفائی کرو اور طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کوئی آج کی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ بہت پرانی عبادت ہے۔ اور اعتکاف کا معنی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشین ہونے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور خلوت نشین ہونے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف یہ وہ عبادت ہے کہ جب بندہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، دنیا سے تعلقات کو چھوڑ کر، جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں، اور جب ہم اعتکاف بیٹھیں گے تو اس اعتکاف بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی رات بھی نصیب فرما دے گا، کیونکہ جب بندہ معتکف ہوتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، تو اعتکاف بیٹھنے پر جب وہ ہر رات عبادت کرتا ہے تو ہر رات عبادت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے شب قدر کی رات نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام جتنے بھی ہم دوست احباب ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اعتکاف بیٹھیں۔ اور اعتکاف کے بارے میں کوئی 2-3 باتیں میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف 3 طرح کا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا اعتکاف واجب اعتکاف، اور دوسرا اعتکاف سنت اعتکاف، اور تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف۔ اب واجب اعتکاف وہ ہے کہ کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یا اللہ یہ نظر مانتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ تو اب اس کے لیے وہ جو نظر مانتا ہے اس کی وہ نظر پوری ہو جاتی ہے، تو اب اس کے لیے اعتکاف بیٹھنا واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد سنت اعتکاف، رمضان شریف کے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں اعتکاف کرنا، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور نفلی اعتکاف یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں آ کر نیت کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اللہ تعالیٰ اسے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور ایک اور بات بھی سماعت فرما لیجیے کہ واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف، اس کے لیے روزہ ضروری ہے، اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو نفل اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ ضروری نہیں۔ اور اس کے لیے آپ اعتکاف کے لیے یہ بھی سن لیں کہ اعتکاف کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن وہ نیت ہے، لیکن بعض ائمہ کرام نے اسے اعتکاف کی شرط قرار دے دیا، لیکن اکثر ائمہ کرام نے اسے اس کا رکن لکھا۔ اور دوسرا رکن اعتکاف کا معتکف کا ہونا، یعنی جب کوئی معتکف ہوگا تو اعتکاف ہوگا، جب بیٹھنے والا ہی نہیں ہوگا تو اعتکاف کہاں سے ہوگا۔ اور تیسرا رکن مسجد، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا۔ مرد حضرات مسجد سے ہٹ کر کسی اور جگہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، عورتیں اپنے اپنے گھروں میں مخصوص جگہ پر وہ بیٹھ سکتی ہیں، لیکن مرد مسجد کے علاوہ وہ نہیں اعتکاف بیٹھ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا رکن یہ ہے کہ معتکف کا مسجد میں رہنا، معتکف کا مسجد میں رہنا۔ تو یہ 4 ارکان ہوئے اعتکاف کے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھیں، کیونکہ اعتکاف کو علماء کرام نے ایک اور معنی بھی لکھا کہ اس کا معنی ہے دھرنا دینا، یعنی یا اللہ ہم تیرے گھر میں آ گئے ہیں اور آخری عشرہ یہ نجات کا عشرہ ہے، دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، اور دوزخ سے نجات کے لیے ہم اب تیرے گھر میں آ بیٹھے ہیں، تو یا اللہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک تو ہماری
بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔